أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں چند ایسی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، اگر وہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم اللہ رب العزت کے خاص بندے بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو وہ تمام صفات نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما کر اپنے محبین کی جماعت کے اندر شامل فرمائے۔ ایک وقت تھا جب لوگوں کی یہ چاہت ہوا کرتی تھی کہ مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، لوگوں کی تمنا، چاہت اور آرزو ہوتی تھی کہ مجھے اللہ کا عشق، اللہ کا پیار نصیب ہو جائے، لیکن یہ تمنا ہمیں لوگوں کی زندگیوں کے اندر نظر نہیں آتی۔ ہمیں تمنا بنا کر یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اللہ تیرے بغیر کوئی جینا نہیں ہے، اللہ تیرے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے، اللہ جس کو تو نہیں ملا اسے کچھ بھی نہیں ملا، اللہ جسے تو مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ تعالی سے اللہ کی محبت مانگی ہے، وہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اللہ کا سوال کیا ہے، اللہم انی اسألوک منک، اے اللہ میں آپ سے آپ کا سوال کرتا ہوں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا مانگی، اللہم انی اسألوک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما۔ اللہ سے اللہ کو مانگنا یہ حضور کی سنت ہے، اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگنا یہ بھی آپ علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ مقبول اوقات ہے، مسجد کا ماحول ہے، اعتکاف کے اندر آپ حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، ان ایام کے اندر روزانہ اپنی دعاؤں کے اندر یہ دعا ضرور مانگیں، اے اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما۔ آج دنیا والوں کی محبت کا سوال کرتے ہیں، دنیا والے بے وفا ہوتے ہیں، دنیا والے دھوکہ دیتے ہیں، دنیا والے چھوڑ دیتے ہیں، دنیا والے فنا ہو جاتے ہیں، لیکن جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے پیار کرتا ہے، ایک دن آئے گا کہ اسے اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ اسے اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اور جس انسان کو اس دنیا کے اندر رب کی محبت نصیب ہوگی، پھر اس انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، رہتا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی،
راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ کسی اور نے کیا خوب کہا، دل بحر محبت ہے محبت ہی کرے گا، دل بحر محبت ہے محبت ہی کرے گا، لاکھ تو اس کو بچا کسی پر تو مرے گا، پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ ہر انسان کو اس دنیا کے اندر کسی نہ کسی چیز کے ساتھ محبت ضرور ہوتی ہے، یا دنیا والوں کی محبت ہوتی ہے یا دنیاوی چیزوں کی محبت ہوتی ہے، اور بعض ایسے خوش نصیب سعادت مند لوگ بھی ہوتی ہیں جن کے دلوں میں رب کی محبت ہوتی ہے، جن کے دلوں میں رب کا عشق ہوتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا پیار ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگے۔ ایک وقت تھا جب مشائخ اولیاء اللہ کرام تہجد کی نماز میں، وہ قبولیت کے اوقات میں، مقبول جگہوں کے اوپر صرف یہی دعا کرتے تھے، اللہ اپنی محبت نصیب فرما۔ جب اللہ کی محبت ملتی تھی، نت نئے اعمال کی توفیق بھی نصیب ہو جاتی تھی۔ جب اعمال کی توفیق ملتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی تمام تر ضروریات کا انتظام فرما دیتے تھے۔ جو نوجوان احباب ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا اپنی زندگی پہ غور کریں، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر نوجوان تھا اس کی زندگی کو بھی سامنے رکھیں۔ آج کا نوجوان 18-20 سال کی عمر ہوتی ہے، وہ کس چیز کی محبت مانگتا ہے، وہ محبت کن چیزوں سے کرتا ہے، اور جو نوجوان عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا اسے کس کے ساتھ محبت تھی، وہ کس محبت کے لیے دعا کروایا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ کے قریب سے گزرے، نوجوان اپنے باغ کو پانی لگا رہا تھا۔ جب اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، جوانی کی عمر تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کتنی دعا مانگو؟ وہ نوجوان کہنے لگا، اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اپنی محبت کا ایک ذرہ عطا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا تو اللہ کی محبت کا ایک ذرہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ نوجوان کہنے لگا، اللہ کے نبی پھر صرف آدھے ذرے کی دعا کر دے کہ اللہ آدھے ذرے کے برابر مجھے اپنی محبت عطا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وعدہ فرما لیا، یہاں بھی دعا کرتا ہوں، بعد کے اندر بھی دعا کروں گا۔ اسی موقع پہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ اس نوجوان کو اپنی محبت کا صرف آدھا ذرہ عطا فرما دے۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کر کے آگے تشریف لے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب اسی باغ کے قریب سے گزرنا ہوا، وہ نوجوان نظر نہ آیا۔ لوگوں سے پوچھا وہ نوجوان کہاں چلا گیا جس نوجوان نے مجھ سے دعا کروائی تھی کہ اللہ اپنی محبت کا آدھا ذرہ عطا فرما دے؟ لوگ کہنے لگے، اللہ کے نبی اس نوجوان کی تو زندگی بدل چکی ہے، وہ لوگوں کے درمیان نہیں رہتا، وہ پہاڑوں کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ کس طرف زندگی گزار رہا ہے؟ لوگوں نے بتلا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان پہاڑوں کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ نے اسی نوجوان کو دیکھا، وہ چٹان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، دونوں آنکھیں بند تھی، رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مناجات کر رہا تھا، اللہ کی محبت میں رو رہا تھا، اللہ کی محبت میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا۔ وہ نوجوان کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی آنکھوں میں اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو آتے ہیں۔ وہ نوجوان کتنا خوش نصیب ہوتا ہے جو رات کے آخری پہر اللہ کی محبت میں مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے رو رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے یہ دعا مانگا کرے، اللہ اپنی محبت میں رونے والا بنا دے، اللہ اپنی محبت میں آنسو بہانے والا بنا دے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار کے اندر آنسو بہائے گا، اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ کی خاطر آج روئے گا، قیامت کے دن رب کا پڑوس نصیب ہو جائے گا، رب کا قرب اس نوجوان کو نصیب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نوجوان کو دیکھا، رب کے سامنے رو رہا ہے۔ جب وہ نوجوان دعا مانگ کے فارغ ہوا،
عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو سلام کیا، نوجوان نے سلام کا جواب نہیں دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سلام کیا، اس نوجوان نے جواب نہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے رابطہ کیا، اللہ یہ وہی نوجوان تو ہے جس کے لیے میں نے آپ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی، اللہ اپنی محبت کا آدھا ذرہ عطا فرما، یہ میری طرف التفات نہیں کر رہا، میرے سلام کا جواب نہیں دے رہا۔ میرے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، عیسیٰ وہ آپ کے سلام کا جواب کیسے دے سکتا ہے جس کے دل کے اندر میری محبت کا آدھا ذرہ موجود ہے؟ عیسیٰ اس نوجوان کے دل میں میری محبت کا آدھا ذرہ موجود ہے، اگر اس حالت کے اندر اس نوجوان کو چیر کر دو ٹکڑے کر دیا جائے تب بھی اس نوجوان کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ کی محبت ایسی چیز ہوتی ہے، جب اللہ کی محبت مل جاتی ہے انسان کے دن کے اجالے، رات کی تاریکیاں یہ بدل جاتی ہے، وہ رات کی تنہائی تلاش کرتا ہے۔ آج دنیا والوں سے محبت ہوتی ہے، وہ دنیا والوں سے کہتا ہے کہ تنہائی کے اندر وقت دو، مجھ سے ملاقات کرو، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے وہ رات کے آخری پہر تنہائی تلاش کرتا ہے کہ رات کے آخری پہر تنہائی کے اندر، کسی کونے کے اندر، خلوت کے اندر میں اپنے اللہ سے باتیں کروں۔ اور جس کو اللہ سے باتیں کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے، اللہ ایسا سکون عطا فرماتے ہیں کہ اس سکون کو لفظوں کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ کا پیار، عشق ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ جہاں اللہ کی محبت مانگنی ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی مانگے، اہل بیت کی محبت بھی مانگے، قرآن کی محبت بھی مانگے، علماء کرام کی محبت بھی مانگے، مکہ اور مدینہ کی محبت بھی مانگے۔ جب اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگیں گے اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں فرمائیں گے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر چند صفات کا تذکرہ فرمایا۔ میرے اللہ نے فرمایا عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے مختلف خوبیوں کا تذکرہ فرمایا، لیکن سب سے پہلے یہاں پہ سمجھ لیں عباد کسے کہتے ہیں۔ عباد عبد کی جمع ہے، اور عبد بندے کو کہتے ہیں۔ رحمان کے بندے، رحمان کے غلام۔ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ رحمان کے غلام کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے بندے، اللہ کے غلام وہ ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنی فکر اور سوچ کے بندے غلام نہیں ہوتے۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں لوگ اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، جو ان کے دماغ میں آیا، جی میں آیا، اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ لیکن رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو خواہشات کے غلام نہیں ہوتے، اپنی فکر اور سوچ کے غلام نہیں ہوتے، بلکہ وہ ان تمام چیزوں کو سائیڈ پہ رکھ کے یوں کہتے ہیں میری اپنی خواہشات، جذبات ٹھیک ہے، لیکن میں اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے وہ کام کروں گا جو میرے اللہ کا حکم ہوگا، میں وہ عمل کروں گا جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے گا، میں وہ زندگی گزاروں گا جو زندگی میری رب کو پسند آ جائے، اللہ کی مرضی کے مطابق میں زندگی گزاروں گا۔ جب کوئی بندہ اللہ کی مرضی کے مطابق اعمال کرتا ہے یہ رحمان کا پکا سچا بندہ بن جاتا ہے۔ جب رحمان کا بندہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنی رضا بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ ہم جو کام بھی کریں اس کام کے اندر دیکھا کریں کہ اس کے اندر رب کی رضا شامل ہے یا نہیں ہے۔ ہم دن کے وقت جو آج کل روزے چل رہے ہیں کیا کھانا کھاتے ہیں؟ پانی پیتے ہیں؟ کیوں نہیں کھاتے؟ اگر ہم دن کو کھانا کھا لیں تو رب کی رضا شامل نہیں ہوگی۔ اگر ہم مغرب کی اذان سے روزہ کھلنے سے 5 منٹ پہلے روزہ کھول لیں تو رب کی رضا شامل ہوگی؟ رب کی رضا شامل نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بندہ عصر کی نماز کے وقت مغرب کی نماز پڑھ لے رب کی رضا نصیب ہوگی؟ اللہ کی مرضی کے مطابق یہ نماز پڑھنے والا ہوگا، عبادت کرنے والا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جب بھی کوئی عمل کریں اس عمل کرنے سے پہلے سوچیں کہ اس کام کے اندر رب کی رضا ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اگر کوئی اپنے چہرے کے اوپر بلیڈ پھیرتا ہے تو بلیڈ پھیرنے سے پہلے سوچا کریں کہ بلیڈ پھیرنے کی وجہ سے
رب راضی ہوگا یا ناراض ہو جائے گا۔ جب کسی کی نماز قضا ہو جائے اور اسے پتہ ہو کہ نماز قضا ہونے والے وقت ابھی پڑا ہوا ہے، اگر میں نماز کو قضا کر دیتا ہوں رب کی رضا ملے گی یا رب ناراض ہو جائے گا۔ جب کوئی نماز کو چھوڑ دیتا ہے رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ بلکہ کئی مرتبہ آپ حضرات نے تجربہ کیا ہوگا، صبح سویرے کا وقت ہوتا ہے، بندہ اپنے گھر کے اندر بستر پہ آرام کر رہا ہوتا ہے، قریب جو مسجد ہوتی ہے، مسجد کے میناروں سے اذان فجر کی آواز بلند ہوتی ہے، اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ہے، مؤذن اذان کے اندر کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، او لوگو آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب یہ اذان سنتا ہے، جملے بھی سنتا ہے، اگر اذان کی آواز سن کر مسجد کے اندر آنے کی توفیق مل جائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق وقت گزارا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں بندہ بستر چھوڑ کر، اپنی چارپائی بیڈ کو چھوڑ کر میرے سامنے مصلی کے اوپر کھڑا ہو جائے۔ اگر کوئی اس طریقے پہ زندگی گزارتا ہے رب کی رضا ملتی ہے، لیکن اگر کوئی اذان کی آواز سن کر کروٹیں بدلتے ہوئے وقت گزار دیتا ہے اور فجر کی نماز کو قضا کر بیٹھتا ہے، فجر کی نماز کا وقت بستر کے اندر گزار دیتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق اس نے وقت نہیں گزارا، اس نے وہ عمل کیا ہے جس عمل کی بدولت رب اس سے ناراض ہو چکا ہے۔ وہ عمل کیا کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے، کھانا اس طریقے سے کھایا کریں کہ اس کے اندر رب کی رضا نصیب ہو جائے۔ کھانا پاکیزہ کھانا ہے، کھانا طیب کھانا ہے۔ جب کوئی پاکیزہ طیب کھانا کھاتا ہے اور یہ پاکیزہ کھانا اس کے پیٹ کے اندر جاتا ہے، اللہ اسے نت نئے اعمال کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے تشریف لے گئے، مکہ المکرمہ سے سفر شروع کیا۔ مکہ سے مدینہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے 8 دن اور 8 راتیں لگی، میں نے 8 دن اور 8 راتوں کے اندر 16 مرتبہ قرآن عظیم الشان کا ختم کر لیا۔ وہ اپنے سفر کو بھی قیمتی بنایا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد شافعی کے لیے کھانے کا انتظام کیا، بیٹھک کا انتظام کیا، رہائش کا انتظام کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ رات گزاری۔ جب صبح کا وقت ہوا تو امام شافعی اپنے استاد کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے قریب مسجد کے اندر تشریف لے گئے، اور میں نوجوانوں سے، بچوں سے ایک درخواست کروں گا، جس استاد کے پاس علم حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے اسکول کا استاد ہے، آپ کی یونیورسٹی کا استاد ہے، وہ آپ کے مدرسے کا استاد ہے، آپ نے بچپن کے اندر اس سے قاعدہ پڑھا، آپ نے نورانی قاعدہ پڑھا، پہلا سپارہ پڑھا، پورا قرآن ناظرہ مکمل کیا، اپنے استاد کے پوری زندگی کے لیے باادب بن جائیں۔ کبھی اپنے استاد کے بارے میں نازیبا جملے استعمال نہ کریں، کبھی اپنے استاد کی بے عزتی نہ کریں۔ کئی مرتبہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے نوجوان اپنے استاد کے پاس، جو گھر کے قریب محلے کی مسجد ہوتی ہے، وہاں پہ پورا قرآن ناظرہ پڑھتا ہے، پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے، لیکن جب اسے کسی بات پہ غصہ آتا ہے اپنے استاد کو بدنام کر دیتا ہے، اپنے استاد کو نشانہ بناتا ہے۔ استاد وہ ہستی ہے جن سے بارہا دعائیں لینی ہوتی ہے، یہی استاد ہوتا ہے جس کی تعلیم اور دعا کی بدولت اس نوجوان کو عروج اور ترقی ملتی ہے۔ یہی وہ نوجوان جو اپنے استاد سے دعا کروایا کرتا تھا، استاد محترم دعا کریں اللہ مجھے ترقی عطا فرمائے۔ وہ استاد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا تھا، تہجد کے اوقات میں دعا کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول کر کے عروج بلندی عطا فرماتے ہیں۔ جب اس نوجوان کو عروج ملتا ہے اپنے استاد کو سائیڈ پہ رکھ دیتا ہے۔ کبھی بھی اپنے استاد کو سائیڈ پہ نہ رکھنا، اپنے استاد کی دعائیں لینا۔ جو نوجوان ہمیشہ کے لیے اپنے استاد کا باادب بنتا ہے اللہ اسے اور مزید ترقی عطا فرما دیتے ہیں۔ جب میں اپنے اکابرین کی زندگیوں کی طرف دیکھتا ہوں، مجھے اپنے اکابرین اپنے استادوں سے دعائیں لیتے ہوئے، دعائیں کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے
میرے ذمے بخاری شریف کا سبق لگایا اور خود ان کا ارادہ حرم شریف جانے کا تھا کہ بقیہ زندگی حرم کے اندر گزاروں گا۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں میں شاگردوں کو سبق پڑھا رہا تھا، میں نے اپنے استاد کو دیکھا، میرے استاد مدرسے کے صحن کے اندر چارپائی پہ ٹانگیں لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں سبق پڑھاتا ہوں، پہلے اپنے استاد سے دعا کروا لیتا ہوں۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں میں نے کتاب کو بند کیا، اپنی جگہ سے اٹھا، اپنے استاد کے قریب چلا گیا، اپنے استاد کے قدموں میں بیٹھ کر میں نے ان کے پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ پاؤں دباتے ہوئے میں نے کہا استاد محترم آپ تو مدینہ المنورہ تشریف لے جائیں گے، آپ وہاں پہ پہنچیں گے، بقیہ زندگی وہیں گزاریں گے، حضور کا پڑوس آپ کو نصیب ہو جائے گا، جنت البقیع کا مدفن نصیب ہو جائے گا، لیکن اگر بخاری شریف پڑھاتے ہوئے مجھے کوئی اشکال پیش آ گیا میں کس کے پاس جاؤں گا؟ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹا انور شاہ میری دعائیں مستقل آپ کے ساتھ ہوں گی۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ استاد کی دعائیں ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ ہوں گی۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں میں نے اور دعائیں کروائی، دعائیں کروانے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا، میں نے دارالحدیث کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ جو ہی کچھ میں آگے چلا مجھے پیچھے سے رونے کی آواز آئی، جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا میرے استاد اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ رکھ کے زاروں قطار رو رہے تھے۔ میں واپس پلٹ کے آیا، میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا استاد محترم اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو چکی ہے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ سے سوری کرتا ہوں، کون سی ایسی غلطی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے آپ کا دل دکھی ہو گیا، آپ پریشان ہو گئے؟ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد انور شاہ کشمیری کی طرف دیکھ کے فرمایا انور شاہ تو نے مجھے دکھی نہیں کیا، تو نے مجھے ناراض بھی نہیں کیا، تو نے کوئی غلطی بے ادبی نہیں کی۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں میں نے کہا استاد محترم پھر آپ زاروں قطار کیوں رو رہے ہیں؟ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انور شاہ جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے بھاگتے ہوئے اپنے استاد کے پاس پہنچ جاتے ہو، استاد کے سامنے بات رکھتے ہو، استاد اس کا جواب دے دیتا ہے۔ آج میں مدینہ کے سفر پہ جا رہا ہوں، مجھے اپنے سر کے اوپر استاد کا سایہ نظر نہیں آ رہا، میں اپنے استاد کو یاد کر رہا ہوں، کاش میرا کوئی استاد زندہ ہوتا، اپنے استاد کے قدموں میں بیٹھ کر میں اپنے استاد کی دعائیں لے کر مدینہ کے سفر پہ روانہ ہو جاتا، میرا مدینہ کا سفر رب کی بارگاہ میں قبولیت پا جاتا۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا میرے استاد کے اندر استاد کی کتنی محبت پائی جاتی ہے۔ پھر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے، ایک محلے کے اندر چلنا شروع کر دیا، اپنے استاد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے دروازے پہ پہنچے، دروازے پہ جا کے دستک دی، اندر سے خاتون کی آواز آئی کون؟ انہوں نے کہا ماں میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، اپنے استاد مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے جوتے دیکھنا چاہتا ہوں، اگر گھر کے اندر جوتے موجود ہیں جوتے باہر بھجوا دے۔ وہ جوتے باہر بھجوا دیے گئے۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں میں نے گلی کے اندر عجیب منظر دیکھا، میرے استاد شیخ الہند نے اپنے استاد کے جوتوں کو اٹھا کر اپنے سر کے اوپر رکھا، پھر ان جوتوں کو پکڑ کے کہا اللہ کسی کے سر پہ استاد کا سایہ ہوتا ہے، میرے سارے استاد دنیا سے جا چکے ہیں، میرے سر کے اوپر استاد کا سایہ تو نہیں ہے، یہ استاد کے جوتے ہیں، اللہ میرے استاد کے جوتوں کو قبول فرما۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں اس دن مجھے احساس ہوا کہ استاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہوتا ہے۔ اگر آپ حضرات کو اللہ نے استادوں کی نعمت سے مالا مال کیا ہوا ہے، پوری زندگی کے لیے استادوں کے غلام بن جائیں، استادوں کے خادم بن جائیں، ان سے دعائیں لینے والے بن جائیں، کسی استاد کے دل سے دعا نکلتی ہے وہ دعا شاگرد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اللہ عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے استاد کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے ساتھ پھر واپس تشریف لے آئے۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کمرے کے اندر پہنچے تو تھوڑی دیر کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کے پاس آئے۔ شاگرد اور استاد کا تعلق دیکھیں۔ استاد نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بیٹا، آپ کی آمد سے پہلے میں نے اپنی بیٹیوں سے کہا تھا کہ میرا نیک متقی پرہیزگار شاگرد آ رہا ہے، اس کے لیے کھانا بہترین بنانا، ذکر کر کے کھانا بنانا۔ تو میری بیٹیوں نے قرآن کی تلاوت کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، درود شریف پڑھ کے کھانا بنایا۔ وہ کھانا تقریباً 4 یا 8 بندوں کا تھا۔ میری بیٹیاں پوچھ رہی ہیں کہ ابو، آپ کہہ رہے تھے کہ میرا شاگرد نیک متقی پرہیزگار ہے، آپ کے شاگرد نے 4 یا 8 بندوں کا کھانا اکیلے کھا لیا، یہ کیسا متقی پرہیزگار شاگرد ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کی خدمت میں عرض کیا، استاد محترم، جب میں نے اتنا زیادہ کھانا دیکھا تو سوچنے لگا کہ اتنا کھانا کیسے کھا سکتا ہوں، لیکن جب میں نے پہلا نوالا، پہلا لقمہ لے کر اپنے منہ کے اندر ڈالا، اس کھانے کے اندر اتنے انوارات تھے کہ جس کو میں لفظوں کے اندر بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے اس وقت اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا، شافعی، زندگی کے اندر پتہ نہیں ایسا انوارات والا کھانا ملے یا نہ ملے، اس کھانے کو جزو بدن بنا لو۔ شاگرد نے اپنے استاد کے سامنے کہا، استاد محترم، وہ نور والا کھانا، وہ انوارات والا کھانا میں نے اکیلے کھا لیا تاکہ میرے جسم کا حصہ جز بن جائے۔ استاد نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بیٹا، میری بیٹیاں دوسرا سوال یہ کر رہی تھی، ابو آپ تو کہہ رہے تھے میرا شاگرد نیک متقی پرہیزگار ہے، لیکن آپ کے شاگرد نے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، ان کے لیے پانی کا لوٹا بھر کے رکھا تھا اور مصلی بھی رکھا ہوا تھا، جیسے پانی کا لوٹا رکھا تھا صبح ویسے ہی نظر آیا، جیسے جائے نماز رکھی تھی ویسے ہی جائے نماز لپٹی ہوئی نظر آئی۔ تو لگتا یہ کہ آپ کے شاگرد نے آج تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اور تیسری بات یہ ہے، مسجد کے اندر پانی کا انتظام نہیں ہے، آپ کے شاگرد نے آج فجر کی نماز بغیر وضو کے پڑھی ہے۔ جب استاد نے اپنے شاگرد سے کہا تو شاگرد اپنے استاد کی خدمت میں عرض کرنے لگا، استاد محترم، جب میں نے نور والا کھانا زیادہ کھایا، میرا پورا سینہ منور ہو گیا، میرا دماغ بھی روشن ہو گیا، حتیٰ کہ میرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی بچے کے قریب سے گزرے جس نے پرندے پالے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے سے فرمایا، یا ابا عمیر، اے ابو عمیر، تیرے فلاں پرندے کا کیا بنا؟ شاگرد اپنے استاد سے کہنے لگا، استاد محترم، میں نے اس حدیث میں غور کرنا شروع کیا، مسائل کا استنباط کیا، مسائل نکالنے شروع کیے، میں نے ایک رات کے اندر تقریباً 150 مسائل کا استنباط کر لیا۔ استاد محترم، آپ جانتے ہیں تہجد کی نماز پڑھنا نفل ہے، مسائل کا استنباط کرنا، احادیث سے مسائل نکالنا یہ فرض ہے، میں نے فرض کو اہمیت دی ہے، نفل نماز کو چھوڑ دیا۔ میں پوری رات ایک لمحے کے لیے بستر کے اوپر نہیں سویا اور میں نے فجر کی نماز عشاء کے وضو سے ادا کی ہے۔ جب پاکیزہ کھانا پیٹ کے اندر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر یوں نئے نئے اعمال کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ جب کھانا کھائیں تو پاکیزہ کھانا کھائیں، اور اس لیے کھائیں کہ اس کے اندر رب کی رضا ملے گی۔ اگر سود والا پیسہ ہوگا، سود والے پیسوں سے کھانا ہوگا اور وہ ہمارے پیٹ کے اندر جائے تو رب کی رضا ملے گی؟ رب کی رضا نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارے، ہمیشہ کے لیے دن کے اجالوں میں، رات کی تاریکیوں میں، سفر میں، حضر میں، صحت میں، بیماری میں، گھر کے اندر، باہر، ہر جگہ وہ عمل کریں جس کی وجہ سے رب کی رضا نصیب ہو جائے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کا نام تھا شاہ دولہ۔ ان کے پاس ایک مرتبہ علاقے کے لوگ آئے اور وہ آ کر کہنے لگے کہ حضرت، ہماری بستی کے قریب جو بند ہے سیلاب آ چکا ہے اور اس بند کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے، آپ بند کے قریب تشریف لے چلیں اور وہاں پہ جا کے دعا کریں تاکہ پانی کا رخ تبدیل ہو جائے۔ کہ اللہ والے اپنی جگہ سے اٹھے، بند کے قریب تشریف لے گئے، ہاتھ کے اندر کسی کدال اٹھائی اور اس بند کو توڑنا شروع کر دیا۔ تو سارے لوگ کہنے لگے، حضرت یہ تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والی بات ہے، ہم آپ کو یہاں پہ بلا کے لائے تاکہ دعا کریں پانی کا رخ تبدیل ہو جائے، اور آپ تو پانی کو، عذاب کو، سیلاب کو دعوت دے رہے ہیں۔
راستہ خود بنا رہے ہیں۔ تو اللہ والے کا جواب کیا تھا؟ اللہ والے نے فرمایا جدھر مولا ادھر شاہ دولا، جدھر مولا ادھر شاہ دولا، کہ اگر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ بستی والے ڈوب جائے تو میں بھی اس بات کے اوپر راضی ہوں، اگر اللہ کو پسند نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، اللہ نے پانی کے رخ کو موڑ کے رکھ دیا۔ ہم ہر حال کے اندر یہ کہا کریں اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، جیسے آپ چاہتے ہیں اللہ میں ویسے زندگی گزاروں گا۔ اللہ آپ چاہتے ہیں کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں، اللہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا۔ نیت کرتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، رب کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ بازار سے گزر رہے ہوتے ہیں، اللہ یہ چاہتے ہیں میرا بندہ بد نظری نہ کرے، میرا بندہ ان نگاہوں سے نامحرم کے چہرے کی طرف نہ دیکھے، حسن و جمال کے جلوے نہ دیکھیں۔ اگر اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے رب کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ نیت کر کے جائیں اے اللہ جب میں یہاں سے اعتکاف مکمل کر کے اٹھوں گا اللہ میں ان نظروں کی حفاظت کروں گا، اللہ ان نظروں سے غلط نہیں دیکھوں گا، اللہ میں نیت کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے اپنی رضا نصیب فرما، رب کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ اور میں تمام احباب سے درخواست کروں گا جس دن کبھی بد نظری ہو جائے، وہ موبائل کی سکرین پہ بد نظری ہو جائے، وہ LCD کے اوپر بد نظری ہو جائے، راستے کے اندر چلتے ہوئے بد نظری ہو جائے، جب کبھی بد نظری ہو جائے، دن کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، بد نظری ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنا آج تو نے اللہ کو دیکھنے کا ایک چانس ضائع کر دیا ہے۔ جتنی مرتبہ بندہ بد نظری کرتا ہے اتنی مرتبہ رب کے دیدار سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو جتنی مرتبہ نگاہوں کی حفاظت کرے گا اللہ اتنی مرتبہ جنت کے اندر اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ ان نظروں کی حفاظت کریں، نظروں کی حفاظت کریں گے رب کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ اللہ یہ چاہتے ہیں میرا بندہ اس زبان سے سچ بولے، سچ بولیں گے رب کی رضا نصیب ہوگی۔ اگر کوئی اس زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو رب کی رضا نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ یہ چاہتے ہیں بندہ اس زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، کسی کے اوپر بہتان نہ لگائے، کسی کے اوپر الزام نہ لگائے۔ اگر حفاظت کریں گے رب کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ بلکہ میں ان نوجوانوں سے درخواست کروں گا جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، مختلف جماعتوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہ اپنی پارٹی اپنی جماعت کو سامنے رکھتے ہوئے دوسروں کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، یا کئی مرتبہ ایک سکول کالج یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے ایک گروپ ہوتا ہے، جب آپ اس کے اندر ناراضگیاں ہوتی ہے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، بہتان لگا دیتے ہیں۔ یہ کسی بھی مسلمان کے اوپر الزام لگانا، کسی بھی مسلمان کے اوپر بہتان باندھنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے صرف یہ ایک سوال کر لیا میرے بندے بتا تو نے اپنے مسلمان بھائی پہ اپنے مسلمان پڑوسی پہ الزام کیوں لگایا تھا، اگر اللہ ایک سوال کر لے بندہ قیامت کے دن رب کو جواب دے نہیں سکے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کسی خاتون کا انتقال ہوا، جب اس خاتون کو غسل دینا تھا تو غسل دینے والی عورت کو بلایا گیا، اور میں تمام احباب سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ اپنے محلے کے اندر، برادری کے اندر، فیملی کے اندر، خاندان میں جب کبھی فوتگی ہو جائے، والد فوت ہو گیا، چچا فوت ہو گیا، دادا دنیا سے چلا گیا، بھائی فوت ہو گیا، اسے غسل خود دیا کرے۔ غسل دینے والوں کو بلایا جاتا ہے کہ آپ آؤ غسل دو، آپ کا والد ہے، آپ کا بھائی ہے، دادا ہے، بیٹا ہے، آپ خود غسل کیوں نہیں دے سکتے؟ کہتے ہیں غسل دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اگر میں نے غسل دیا تو رات کے وقت کوئی چڑیل آ جائے گی، جنات آ جائیں گے، روحیں میرے گھر آئیں گی، رات کے وقت آ کے پریشان کریں گی۔ جب کوئی مرنے والے کو غسل دیتے ہیں وہ اپنا ہے یا پرایا، قریب کا ہے یا دور کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ صرف غسل دینے کی وجہ سے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہر سال ہم میت کو غسل دینے کا طریقہ، کفن پہنانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ کئی سارے ایسے ساتھی ہیں جو بات کے اندر بتاتے ہیں کہ حضرت اعتکاف کے دنوں میں
ہم نے میت کو غسل دینے کا جو طریقہ سیکھا اپنے علاقے کے اندر الحمدللہ ہم نے وہ طریقہ اپنانا شروع کر دیا۔ جب کسی خاندان برادری کے اندر فوتگی ہوتی ہے تو خود غسل دیتے ہیں، خود غسل دیں گے، اللہ 40 بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب اس خاتون کو غسل دینے والی عورت حاضر ہوئی، اس نے جب غسل دینا شروع کیا تو غسل دینے والی عورت کا ہاتھ مردہ عورت کی ران کے ساتھ چپک گیا۔ جب اس ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کی تو ہاتھ جدا نہ ہو سکا۔ لوگ بہر والے سارے پریشان، وہ انتظار میں کہ اس کو باہر لایا جائے تاکہ نماز جنازہ ادا کر کے تدفین کر سکے، لیکن ہاتھ جدا نہیں ہو رہا تھا۔ قریبی علماء سے پوچھا اب کیا کریں؟ کسی عالم نے کہا کہ غسل دینے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دو، کسی نے کہا کہ مردہ عورت کی ران کا گوشت کاٹ دو، لیکن کوئی بھی دونوں طرف سے تیار نہ ہوا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قریب کی بستی کے اندر موجود تھے، کسی نے جا کر امام مالک کو بتلایا کہ یہ معاملہ پیش آ چکا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سواری کے اوپر سوار ہوئے، سواری کو تیز دوڑاتے ہوئے علاقے کے اندر پہنچے۔ آپ نے پردے کا انتظام کروایا، پردے کے پیچھے بیٹھ کر آپ نے غسل دینے والی عورت سے پوچھا بہن جب تو غسل دے رہی تھی، غسل دیتے وقت تو نے زبان سے کوئی جملہ تو استعمال نہیں کیا؟ غسل دینے والی عورت کہنے لگی کہ حضرت جب میری خوبصورت بدن کے اوپر نظر پڑی تو میری زبان سے ایک جملہ نکل گیا، میں نے کہا کہ اس مرنے والی عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون سے پوچھا بہن کیا تو نے مرنے والی عورت کو اس مرد کے ساتھ تنہائی کے اندر ملاقات کرتے ہوئے دیکھا؟ حضرت میں نے نہیں دیکھا۔ امام مالک نے پوچھا کیا تو نے ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھا؟ حضرت نہیں دیکھا۔ امام مالک نے فرمایا کیا تو نے بات چیت کرتے ہوئے دیکھا؟ حضرت میں نے نہیں دیکھا، میں نے اس کے اوپر الزام لگا دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے غصے کے انداز میں فرمایا او خدا کی بندے، تو نے مرنے کے بعد بھی اپنی مسلمان بہن کو معاف نہ کیا، اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ اور آج بھی دنیا کے اندر لوگ غصے کے اندر آ کے اپنے بھائیوں کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، کوئی رشتہ داروں کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، رشتہ دار خواتین کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں۔ کبھی کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہ لگائیں، بہتان نہ باندھیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جلاد کو بلایا اور جلاد کو بلا کے فرمایا اس غسل دینے والی عورت کو 80 کوڑے مارو۔ اس نے کوڑے مارنے شروع کر دیے، 70 کوڑے مارے، ہاتھ جدا نہیں ہوا، 75 کوڑے مارے، ہاتھ جدا نہیں ہوا، 79 کوڑے مارے، ہاتھ جدا نہیں ہوا، حتیٰ کہ جب 80واں کوڑا مارا گیا یہ ہاتھ خود بخود جدا ہو گیا۔ لوگوں نے امام مالک سے پوچھا حضرت راز کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب کوئی کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے تو شریعت مطہرہ میں اس کی سزا 80 کوڑے ہے، اور تم نے دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جب اس عورت کو 80 کوڑوں کی سزا ملی تو یہ ہاتھ خود بخود ران سے جدا ہو گیا۔ دنیا کے اندر کبھی کسی کے اوپر الزام نہ لگانا، ہر کسی کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں، محبت کا معاملہ کریں گے رب کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے میں دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہا تھا تو میں نے خواب کے اندر ایک فرشتے کو دیکھا جو لوگوں کے نام لکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کن کے نام لکھ رہے ہو؟ تو فرشتے نے جواب دیا مالک میں ان کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا میرا نام بھی لکھا ہوا ہے؟ فرشتے نے کہا مالک آپ کا نام نہیں لکھا ہوا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی میں اللہ کے سامنے بہت رویا، اللہ کیا میں آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ سے پیار نہیں کرتا؟ مالک بن دینار فرماتے ہیں چند دنوں کے بعد پھر میں نے اسی فرشتے کو دیکھا جو لوگوں کے نام لکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا اب کن کے نام لکھ رہے ہو؟ فرشتے نے جواب دیا مالک میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ خود محبت فرماتے ہیں۔ میں نے کہا میرا نام بھی لکھا ہوا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا مالک آپ کا نام سب سے اوپر لکھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا مالک آپ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں اس لیے اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ ہم اللہ کے بندوں سے اپنے محلے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، اپنے پڑوسیوں سے محبت کریں گے، اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ تو دنیا کے اندر کبھی کسی کے اوپر الزام نہ لگانا، اس زبان کو محفوظ کریں گے، کنٹرول رکھیں گے تو رب کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ اسی طرح میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کو غلط جگہ پہ استعمال نہ کرے۔
اس ہاتھ سے کسی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ نہ کرے. جو اس ہاتھ کی حفاظت کرے گا، یہ ہاتھ غلط جگہ پہ استعمال نہیں کرے گا، اس ہاتھ سے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، رب کی رضا نصیب ہو جائے گی. اور جو اس ہاتھ کو غلط جگہ پہ استعمال کرتا ہے، اس ہاتھ کے ساتھ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، زیادتی کا معاملہ کرتا ہے، تو رب کی رضا اسے نصیب نہیں ہوگی. اس لیے تمام احباب سے ہی درخواست کروں گا، ہر معاملے کے اندر، ہر عبادت کے اندر، معاملات میں، معاشرت میں، معیشت میں عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھا کریں اس کے اندر رب کی رضا نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر رب کی رضا نصیب ہوتی ہے وہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرمائیں گے. اور ابدیت کے اندر دوسری بات یہ بھی آتی ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے. جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتا ہے وہ رحمان کا پکا سچا مخلص بندہ بن جاتا ہے. لیکن آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں لوگ اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں رہتے. کئی مرتبہ کاروبار کے اندر نقصان ہو جائے، کہتے اللہ نے مجھے ہی نقصان دینا تھا. کسی کا جوان بچہ فوت ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کو میرا ہی بیٹا ملا تھا. کسی عورت کا جوانی کے اندر خامد دنیا سے چلا جائے، محلے کی رشتہ دار خواتین جمع ہوتی ہے، کہتی ہیں اگر یہ چند سال اور زندہ رہ جاتا اس کی زندگی اچھی گزر جاتی. اس قسم کے جملے استعمال کر کے خواتین اور مرد یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہیں. جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہ ہو اسے رب کی رضا نصیب ہو سکتی ہے؟ میں اور آپ ہر وقت اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں. بیماری کے اندر اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں، خوشی کے اندر اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں، نقصان ہو جائے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں. نقصان کون کرتا ہے، دنیا والے یا رب؟ نقصان کون کرتا ہے؟ جن کے ساتھ ہماری دشمنی ہوتی ہے، حاسدین ہوتے ہیں، وہ کوئی جادو کرتے ہیں، تعویذ کرتے ہیں، ہمارا کاروبار بند ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، کاروبار ڈوب جاتا ہے. یا دنیا والے نقصان کرتے ہیں؟ جی نقصان کون کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف. سارے بولے نا، اس کا مطلب تو ہے کہ تعویذوں کی طرف پھر آپ کا بھی دھیان ذہن جاتا ہے. فائدہ کون دیتا ہے؟ خوشی کون دیتا ہے؟ پیچھے والے کیوں خاموش بیٹھے؟ روزہ زیادہ لگا ہوا ہے. عزت کون دیتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ذلت کے فیصلے کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اولاد کون دیتا ہے؟ بے اولاد کون کرتا ہے؟ یہ رشتوں کے انتظام کون کرتا ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ کھانے کا انتظام کون کرتا ہے؟ پینے کا انتظام کون کرتا ہے؟ رات کے وقت بستر کے اوپر میٹھی نیند کون سلاتا ہے؟ وقت کے اوپر کون جگاتا ہے؟ یہ فائدہ کون کرتا ہے؟ نقصان کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ نقصان بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. صحت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اور بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے. جب فائدہ ہو، نقصان ہو، خوشی ہو، غمی ہو، اپنی توجہ اللہ کی طرف لے کے جایا کرے کہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. اور جو انسان یہ تمام معاملات اللہ کی طرف منسوب کر کے اللہ کے فیصلوں کے اوپر راضی رہے گا، اللہ بھی اسے اپنی رضا عطا فرمائیں گے. بلکہ میں تو یوں کہوں گا انسان آج کے دور میں اللہ کے فیصلوں پہ اس طرح راضی رہے جس طرح کربلا کی دھرتی پہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے. آج کسی کا بیٹا فوت ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی نظر نہیں آتا. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی نگاہوں کے سامنے ایک بیٹا نہیں، ایک بھائی نہیں، ایک رشتہ دار نہیں، 71 افراد دنیا سے جا چکے ہیں. وہ حسین جس کی نگاہوں کے سامنے 71 افراد شہید ہو چکے ہیں. حضرت حسین ابن علی کا 18 سال کا خوبصورت نوجوان علی اکبر بھی شہید ہو چکا ہے. حضرت حسین کی نگاہوں کے سامنے 6 ماہ کا لخت جگر علی اصغر بھی قربان ہو چکا ہے. حسین ابن علی کی نگاہوں کے سامنے ابو بکر بن علی بھی شہید ہو چکے ہیں، عمر بن علی بھی شہید ہو چکے ہیں، عثمان بن علی بھی شہید ہو چکے ہیں، عباس بن علی بھی شہید ہو چکے ہیں. حضرت حسین ابن علی کی نگاہوں کے سامنے بھتیجا قاسم بھی شہید ہو چکا ہے. حسین کی نگاہوں کے سامنے آپ کے بھانجے اون محمد بھی شہید ہو چکے ہیں. آپ کی نگاہوں کے سامنے
غازی عباس بھی شہید ہو چکا ہے، یہ 71 افراد دنیا سے جا چکے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی نے دیکھا یہ سب کچھ قربان ہو چکا ہے، سب لٹ چکے ہیں، سب ذبح ہو چکے ہیں، تنے تنہا کربلا کے میدان میں رہ چکے تھے۔ کیا حسین نے یہ کہا تھا اللہ کیا قربانیوں کے لیے آپ کو ہم ہی ملے تھے؟ اللہ کیا قربانیاں آل رسول کی لینی تھی؟ اللہ کیا قربانیاں محمد کے خاندان کی لینی تھی؟ حسین ابن علی نے ایک جملہ بھی استعمال نہیں کیا۔ حسین ابن علی خیموں کی طرف جا کر تمام خواتین کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، پھر اپنی سواری کے اوپر بیٹھ کر یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ مقابلہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ جسم کے اندر تیر پیوست ہو جاتے ہیں، نیزے کے زخم آتے ہیں، تلوار کے زخم آتے ہیں۔ جب حسین کی برداشت ختم ہو جاتی ہے، آپ اپنی سواری سے فرش زمین پہ تشریف لاتے ہیں۔ حسین ابن علی نے اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے رب کے سامنے فریاد کی، اللہ دیکھ تو صحیح، حسین سب کچھ لٹا چکا ہے، اللہ حسین سب کچھ قربان کر چکا ہے، اللہ میں نے 18 سال کا علی اکبر بھی دے دیا، 6 ماہ کا علی اصغر بھی دے دیا، اون محمد عبداللہ بھی دے دیے، بھتیجا قاسم بھی قربان کر دیا، اللہ میں نے اپنا بھائی غازی عباس بھی پیش کر دیا، ابو بکر بن علی بھی قربان کر دیا، عمر بن علی، عثمان بن علی بھی قربان کر دیے، اللہ میرا پورا وجود زخمی ہو چکا ہے، اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، اللہ تو بھی مجھ سے راضی ہو جا، بتا اللہ کیا تو مجھ سے راضی ہوا کہ نہ ہوا؟ سب کچھ لٹ چکا ہے، سب کچھ قربان ہو چکا ہے، اور آخری وقت کے اندر حسین ابن علی کو فکر یہ تھی اللہ میں تیرے فیصلے کے اوپر راضی ہو چکا، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ حسین ابن علی کی طرح دنیا کے اندر ہم راضی رہیں۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب ہے انداز، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ اللہ کے فیصلوں پہ اس طرح راضی رہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں تشریف لے گئے، طائف والوں نے پتھر مار کر حضور کا پورا جسم مبارک لہولہان کر دیا، آپ کے نعلین مبارک خون سے بھر گئے، حتیٰ کہ جب میرے اللہ نے اپنے محبوب کو زخمی دیکھا تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے جا کے کہہ دیں اگر وہ چاہیں میں طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل ڈالوں۔ فرشتے نے آ کے پیغام پہنچایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے مجھے پوری دنیا کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ اگر تو مجھ سے ناراض ہو چکا ہے اللہ تجھے اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک اللہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ حضور کا پورا جسم لہولہان ہو چکا ہے، پورے جسم سے خون نکل رہا ہے، اور اس وقت بھی کیا فرماتے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اللہ میں تیرے فیصلے کے اوپر راضی ہوں۔ حضور طائف کے میدان میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے، اللہ نے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ کے اندر پہنچے اللہ نے اسی رات حضور کو اپنے پاس بلا کے معراج کا سفر عطا فرما دیا، اللہ نے بلندیوں کی انتہا کر دی، اللہ نے حضور کو اپنے پاس بلا کے اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ جو دنیا میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے گا اللہ اسی طرح اسے عزتیں اور عروج بلندی عطا فرمائیں گے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بزرگ سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے تو انہیں راستے کے قریب ایک پہاڑ نظر آیا، وہ پہاڑ بالکل خشک تھا، اس کے اوپر کوئی سبزہ نہیں تھا، آبشار نہیں تھی، تو انہوں نے خشک پہاڑ دیکھ کر رب کی بارگاہ میں کہا اے اللہ کتنا اچھا ہوتا اگر اس پہاڑ کے اوپر کوئی سبزہ ہوتا، کوئی آبشار ہوتی۔ اللہ رب العزت نے ان کے دل میں الہام فرمایا میرے بندے اب تو نے بندگی چھوڑ کر اپنے رب کو مشورے دینے شروع کر دیے، میرے بندے اب تو نے بندگی عبادت چھوڑ کر اللہ کو مشورے دینے شروع کر دیے۔ میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، کئی مرتبہ ہم بھی اللہ کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں، اللہ یوں کیوں ہو گیا، یوں ہونا تھا، یوں کیوں نہیں ہوا، یہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم بندے ہیں،
وہ رب ہے، وہ جیسے چاہے فیصلہ کر سکتا ہے۔ اللہ جس حال میں رکھے اسی حال میں بندہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے، نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے، اللہ جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ اللہ غربت کے اندر رکھے بندہ تب بھی راضی رہے، اللہ خوشحالی کے اندر رکھے بندہ تب بھی اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے، بیماری کے اندر اللہ تعالیٰ رکھے تب بھی بندہ راضی رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر یوں بھی کہا کرے، اے اللہ میں امتحان کے قابل نہیں ہوں، اللہ میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں۔ اللہ امتحان کے قابل تو وہ ہوتا ہے جو امتحان دے سکے، امتحان میں پاس ہو سکے۔ اللہ اگر تو میرا امتحان لے گا اللہ میں تو فیل ہو جاؤں گا، میں ناکام ہو جاؤں گا، اللہ امتحان کے قابل نہیں ہوں۔ لیکن اللہ اگر آپ کی طرف سے امتحان آ گیا، آپ کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہوا میں آپ کے فیصلوں پہ راضی رہوں گا، بلکہ میں ان بیماروں سے درخواست کروں گا جو کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، وہ اسی طرح رب کے فیصلوں پہ راضی رہے جس طرح ایوب علیہ السلام رب کے فیصلوں پہ راضی رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام تقریباً 16 یا 17 سال تک بستر کے اوپر بیمار پڑے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا تھا اللہ کیا بیماری کے لیے میں ہی ملا تھا، اللہ آپ نے مجھے ہی بیمار کرنا تھا، مجھے ہی امتحان کے اندر مبتلا کرنا تھا۔ نہیں، ایوب علیہ السلام اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے۔ پھر ایوب علیہ السلام کو میرے اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ جب ایوب علیہ السلام کو صحت مل گئی تو کسی نے پوچھا ایوب بیماری کے ایام اچھے تھے یا صحت کے ایام اچھے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں بیماری کے ایام اچھے تھے۔ تو کہنے والا کہنے لگا حضرت آپ کو صحت مل چکی ہے، ہم میں سے ہر بندہ کہتے صحت ٹھیک ہوتی ہے بیماری برداشت نہیں ہوتی، آپ کہتے بیماری والے ایام اچھے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا جب میں بیمار تھا اللہ مجھ سے روزانہ پوچھتے تھے ایوب تیرا کیا حال ہے، جب اللہ روزانہ پوچھتے تھے اس پوچھنے کے اندر ایسی لذت تھی میری ساری بیماری غم دور ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ پہ نعمتوں سے نواز دیتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام 16 یا 17 سال تک بستر کے اوپر بیمار پڑے رہے۔ جب اللہ نے شفا دینی تھی ایوب علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں بیمار ہوں، آپ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ کو ایوب علیہ السلام کی یہ دعا اتنی پسند آئی اللہ نے ان کی بیماری کو ختم فرما دیا۔ اس لیے مشائخ اولیاء اللہ کرام اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو انسان کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو، ڈاکٹروں سے علاج کروا کے تھک چکا ہے، بیماری دور نہیں ہو رہی، وہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کی بیماری کو ختم فرما دیں گے۔ تو ابدیت کے اندر دوسری بات یہ کہ انسان اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے، اور تیسرا یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی اللہ کی مرضی پہ فنا کر دے۔ جب انسان یہ کام کرے گا تو رب کی رضا اسے نصیب ہو جائے گی۔ عباد الرحمن کے اندر دوسرا لفظ ہے رحمان۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ رحمان کے بندے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا عباد اللہ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے اپنا ذاتی نام استعمال نہیں فرمایا، اپنا صفاتی نام استعمال فرمایا۔ اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جن کے اندر صفت رحمت پائی جاتی ہے، ان کی طبیعت کے اندر سختی نہیں ہوتی، بے جا غصہ نہیں کرتے، ان کی زبان کے اندر بھی نرمی ہوتی ہے، ان کی طبیعتوں کے اندر بھی نرمی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے انسان اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے، پھر اس کے بعد انسان کے اندر نرمی آ جائے۔ جس کے اندر نرمی آ جاتی ہے اللہ اسے اپنے محبوب بندوں کی جماعت میں شامل فرما لیتے ہیں۔ وہ نوجوان جن کو بے جا غصہ آتا ہے اور غصے کی حالت میں کبھی گھر کے برتن توڑ دیتے ہیں، کبھی غصے کی حالت میں زور سے دروازہ مارتے ہیں، کبھی غصے کی حالت میں گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں، بول چال ختم کر دیتے ہیں۔ اگر غصے کی حالت میں ان کی طبیعت کے اندر سختی آ جاتی ہے، زبان کے اندر سختی آ جاتی ہے، وہ اپنی زندگی پہ غور کرے کیا میں رحمان کا بندہ بن سکتا ہوں؟ کیا رحمان کے خاص بندوں میں میرا نام شامل ہو سکتا ہے؟ شامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے عباد الرحمان کے اندر رحمان والی صفت کا تذکرہ کر کے بندوں کو بتلا دیا، باقی صفات تو بعد کے اندر آئیں گی۔ سب سے پہلے اپنی طبیعتوں کے اندر نرمی لے کے آؤ،
اپنے اندر رحمت کا مادہ لے کے آؤ. جب تمہارے اندر رحمت آئے گی تم لوگوں کے اوپر ترس کھاؤ گے, میں تمہیں اپنے محبوب بندوں کی جماعت کے اندر شامل کر لوں گا. میرے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ میں نے اپنے محبوب کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. اگر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں تلوار اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں, اگر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جہاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے میدان میں جہاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ ترس کھانے والے بھی نظر آتے ہیں, لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ علیہ السلام لوگوں کے ساتھ شفیق تھے, لوگوں کے ساتھ مہربان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے تھے. میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ حضور کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے گھروں کے اندر, اپنے دفاتر میں, اپنے بازار میں, جہاں کہیں بھی ہو, اس زبان کے اندر نرمی لے کے آئے, اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں, اور جب کبھی کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی کو معاف کر دیا کریں. کئی مرتبہ انسان اتنا غصے کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے, اگلا بندہ جب معافی مانگتا ہے وہ ہاتھ جوڑ لیتا ہے, کبھی داڑھی پکڑ لیتا ہے, ڈھوڑی پہ ہاتھ رکھتا ہے, کبھی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتا ہے, لیکن اگلا بندہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کہتے جا میں نے تجھے معاف نہیں کرنا. اگر کوئی دنیا کے اندر حضور کا امتی بن کر حضور کے امتی کو معاف نہ کرے تو کیا اسے حضور کی سچی محبت نصیب ہوئی ہے؟ کیا اسے حضور کا سچا عشق نصیب ہوا ہے؟ میری اور آپ کی چاہت یہ ہے قیامت کے دن حضور کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے, حضور کے قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کے اندر میرے امتی کو معاف نہیں کرے گا اسے میرے حوض کوثر پہ آنا نصیب نہیں ہوگا. یعنی جو کسی کی غلطی سے درگزر نہیں کرے گا, دنیا کے اندر کسی کو معاف نہیں کرے گا, اسے حضور کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معاملہ یہ ہے, جب کبھی ایسا معاملہ ہو جائے تو فوراً غلطی کو معاف کر دیا کریں. جب یہ چیزیں ہمارے اندر آئیں گی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے مقبول بندوں کی جماعت کے اندر ہمیں شامل فرمائیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ صفت رحمت بھی ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.